بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت گزار عالم اور اس کی کتیا بیوی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی عبادت گزار اور عالم شخص ہوا کرتا تھا۔ اس میں اعظم کے علم سے واقف تھا اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ اس کے شاگرد کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کی درگاہ میں صرف سیاحی کی دعوت کی تعداد 12,000 تھی۔ تاریخی کتابوں میں سے اس شخص کو بلعام بن بعورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے کھوج اور فرعون مصر کے غرق ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر سمیت قومیں جب بحرین سے جہاد کے لیے نکلے تو بلعام بن بعورہ کی قوم بھی گھبرا کر اس کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر انتہائی طاقتور ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں، اور آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی۔ بلعام بن بعورہ جو کہ اپنے علم کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام مرتبہ سے واقف تھا، اس نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بلعام کی ایک انتہائی خوبصورت اور کم عمر بیوی تھی جسے بلعام بہت محبت کرتا تھا اور اس کے تمام ناز و نخرے اٹھاتا تھا۔ چنانچہ اب اس کی بیوی بہت سارے تحفے لے کر اس کی بیوی کے پاس گئے، اس کی قوم کے لوگ، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کروانے پر رضامند کر لیا۔ لہٰذا اب بلعام کی بیوی نے بھی بلعام سے بنی اسرائیل کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ شروعات میں تو بلعام نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، لیکن اس کی بیوی نے بھی ہار نہ مانی اور اسے اپنی اداؤں اور حسن کے جال میں ایسے مغرور کیا کہ اس کا انکار نرم ہوتا گیا، اور آخر میں اس نے بلعام کو طلاق کی دھمکی دی۔ چنانچہ اپنی خوبصورت بیوی سے جدائی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بلعام کی گدھی بار بار رک جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی، لیکن یہ اسے مار مار کر آگے دھکیلتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا، افسوس بلعام، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کے منہ سے یہ تقریر سن کر بھی بلعام واپس نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کے لشکر کو دیکھ کر ان کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرتا تو اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ اس کے باوجود بلعام اس عمل بد کی کوشش کرتا رہا اور اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور بلعام کی زبان لٹک کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس وقت بلعام نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد اور غارت ہو گئی۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں خدا کے قہر سے گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس عذاب کے بعد بھی بلعام نے اپنی قوم کو ترکیب بتائی کہ ہزاروں لڑکیوں کو بہترین پوشاکیں اور زیورات پہنا کر قوم بنی اسرائیل میں بھیجو۔ اگر ان کے کسی ایک فرد نے بھی زنا کر لیا تو انہیں شک ہو جائے گی
चुनांचे उसकी कौम ने बलाम के कहने पर मक्र का ये जाल बिछाया और बहुत सारी दोशीज़ाओं को बनवा कर श्रृंगार करवा कर बनी इसराइल की तरफ भेजा। यहाँ तक कि नबी बनी इसराइल का एक रईस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद उनमें से किसी एक लड़की से जिना कर बैठा। इस गुनाह की नहुसत का असर ये हुआ कि बनी इसराइल में अचानक ताउन की वबा फैल गई, जिसके सबब 70,000 अफराद घंटे भर में मौत का शिकार हुए। ये तमाम लश्कर बिखर गया। बचे कुचे अफराद नाकाम नामुराद वापस लौटे। बलाम पहाड़ से उतरकर मरदूद हो गया और आखिर दम तक उसकी जुबान उसके सीने से लगी रही और वो बेईमान होकर मरा। कोलंबिया में दर्ज है कि इस वाक़े के बाद बलाम की 300 साला इबादत और रियाजत के बदले अल्लाह ताला ने उसे 3 हाजात के लिए दुआ की इजाज़त दी। इस मर्तबा भी बलाम की बीवी ने उसे मजबूर किया कि वो पहली दुआ उसकी खूबसूरती के इजाफे के लिए करे। इस जैसी खूबसूरत औरत पूरे बनी इसराइल में ना हो। बलाम ने अपनी बीवी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। दुआ पूरी हो जाने के बाद बलाम की बीवी उसे बिल्कुल खातिर में ना लाती और जवां मर्दों के साथ ऐशो इशरत में मशगूल रहती। एक मर्तबा बलाम ने इसे किसी गैर मर्द के साथ मुलव्विसे गुनाह पाकर बद्दुआ दी कि वो कुतिया बन जाए, लिहाजा उसकी बीवी की शक्ल कुतिया की मानिंद हो गई। अब बलाम की औलाद को लोग कुतिया की औलाद कहते और उनकी तज़हीक करने लगे। लिहाजा उन्होंने अपने बाप से उनकी माँ को असल हालत में लाने की दुआ करने को कहा। यूँ ये तीनों दुआएं ऐसे ही ज़ाया हो गई और बलाम अफसोस से हाथ मलता रह गया। बलाम के बारे में कुरान मजीद में कुछ यूँ बयान हुआ है कि और उन्हें इस शख्स का हाल सुना दें जिसे हमने अपनी आयतें दे दी, फिर वो उनसे निकल गया, फिर इसके पीछे शैतान लगा तो वो गुमराहों में से हो गया, और अगर हम चाहते तो उन आयतों की बरकतों से उसका रुतबा करते, लेकिन वो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के ताबे हो गया। उसका तो ऐसा हाल है जैसे कुत्ता उस पर तो सख्ती करे तो भी हाँपे और अगर छोड़ दे तो भी हाँपे। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। वो ये हालात बयान कर दें, शायद कि वो फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले और हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।